السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمی وزڈم میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ایک جاری سلسلہ دا فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس، جلد اول، ذیلی جلد سوم، خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکمرانی پر ایک دستوری مطالعہ جسے مسٹر ظہیر احمد میر نے تحقیق کے بعد تصنیف کیا۔ تاریخ حکومتوں کو آسودگی کے اوقات میں نہیں پڑتی بلکہ آزمائش کے لمحات میں ان کا حساب لیتی ہے۔ قحط عظیم جسے عام الرمادہ 18 ہجری کہا جاتا ہے کے دوران اسلامی ریاست کو ایک دستوری آزمائش کا سامنا تھا جو آج بھی جدید حکومتوں کے لیے سوال ہے۔ ایک طاقتور مرکز کس طرح فیصلہ کن اقدام کرے بغیر اس کے کہ مقامی ابتکار کو مفلوج کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب طاقت سے نہیں دیا بلکہ دستوری دانش سے۔ اس طرح کے صوبائی ہنگامی اختیارات قائم کیے جو مفوض، عارضی، جواب دہ اور اخلاقی پابندیوں کے پابند تھے۔ یہ قسط اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کس طرح فقہ اسلامی نے اختیار کے ساتھ ضبط، وحدت کے ساتھ خود مختاری اور ہنگامی اقدام کے ساتھ دائمی جواب دہی میں توازن قائم رکھا۔ السلام علیکم اور اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے شدید بحران کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں ایک رہنما نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کمال آئینی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ یہ گہری بصیرت جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دا فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس کے اس حصے سے لی گئی ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اس گہری حکمت کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر لیڈر کو راتوں کو جگاتا ہے۔ جب کوئی بحران دستک دے تو کیا کریں؟ کیا ساری طاقت اپنے ہاتھ میں لے کر آہنی گرفت سے فیصلے کیے جائیں یا پھر اختیارات کو اتنا بانٹ دیا جائے کہ افراتفری پھیل جائے؟ تاریخ گواہ ہے کہ یہ دونوں ہی راستے اکثر تباہی پر ختم ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ ایک ایسا ماڈل جو صدیوں پہلے قائم کیا گیا تھا اور آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، سن 18 ہجری، تاریخ اس سال کو عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہتی ہے۔ عرب پر ایسا شدید قحط پڑا کہ زمین سوکھ کر راکھ بن گئی۔ مگر یہ صرف بھوک کا بحران نہیں تھا، نہیں، یہ ایک نئی ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کے وجود کا امتحان تھا، ایک ایسا آئینی طوفان جو اس کی بنیادوں تک کو ہلا سکتا تھا۔ تو اس طوفان کا مقابلہ آخر کیا کیسے گیا؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بحران کے وقت بڑی بڑی سلطنتیں آخر ناکام کیوں ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر 3 بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو کسی بھی حکومت کو گرا سکتی ہیں۔ تو وہ 3 مہلک غلطیاں کیا ہیں؟ پہلی، حد سے زیادہ مرکزیت، یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لیے دارالحکومت کا منہ دیکھنا۔ جب تک وہاں سے حکم آتا ہے، مقامی سطح پر حالات تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی اس کے بالکل الٹ ہے، بے لگام غیر مرکزیت، یعنی ہر صوبہ اپنی مرضی کرے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک صوبے میں وسائل کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور دوسرے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے خطرناک غلطی ہے قانونی جمود، یعنی قوانین اتنے سخت ہوں کہ لیڈر کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ تو ان تینوں ناکامیوں کے جال میں پھنسنے کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا راستہ اپنایا جو اس وقت کے لیے بالکل انقلابی تھا۔ یہ کوئی معمولی انتظامی رد و بدل نہیں تھا، یہ حکمرانی کا ایک نیا فلسفہ تھا جو خاص طور پر بحران میں ریاست کو کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور یہ ہے وہ بنیادی اصول، وہ مرکزی خیال جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اس سلائیڈ پر لکھا یہ جملہ پوری حکمت عملی کا نچوڑ ہے۔ آئیے اسے غور سے دیکھیں۔ ہنگامی اختیارات سونپے جاتے ہیں، چھوڑے نہیں جاتے، یعنی مرکز اپنی ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ اور دوسرا حصہ، انہیں مرکوز کرنے کے بجائے مربوط کیا جاتا ہے، مطلب طاقت ایک جگہ قید نہیں کی جاتی بلکہ اس کے مختلف حصوں میں ایک تال میل، ایک ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ توازن کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صوبائی ہنگامی اختیارات کا نظام بنایا گیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ صوبائی گورنروں کو عارضی اور مخصوص اختیارات دیے گئے تاکہ وہ زمین پر فوری فیصلے کر سکے۔ انہیں ہر بات کے لیے مدینہ سے اجازت نامہ آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اختیارات کو تقسیم کرنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ دیکھیں، اس کی وجوہات بہت عملی تھیں۔
پہلی بات، سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس زمانے میں مواصلات کے ذرائع اونٹ اور گھوڑے تھے۔ مدینہ سے بھیجا گیا ایک پیغام منزل تک پہنچنے میں ہفتے لگا دیتا تھا۔ دوسری بات، ہر علاقے کے مسائل الگ تھے۔ حجاز کی خوش سالی کا حل مصر کی زرخیز زمین کے وسائل سے مختلف ہی ہونا تھا۔ ظاہر ہے مقامی رہنما ہی مقامی مسائل کو بہتر سمجھتے تھے۔ اب ہم اس نظام کے سب سے شاندار حصے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اختیارات دینا ایک بات ہے، لیکن یہ یقینی بنانا کہ یہ اختیارات آمریت میں نہ بدل جائیں، یہ بالکل دوسری اور کئی زیادہ مشکل بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے ساتھ ایسے حفاظتی اقدامات لگائے جنہوں نے لچک اور کنٹرول کا ایک بہترین توازن قائم کر دی۔ یہ وہ 4 ستون تھے جنہوں نے اس پورے نظام کو محفوظ بنایا۔ پہلا، وقتی حدود۔ یہ اختیارات مستقل نہیں تھے، جیسے ہی بحران ختم ہوتا یہ اختیارات بھی واپس لے لیے جاتے۔ دوسرا، مقصدی حدود۔ گورنر ان اختیارات کو صرف اور صرف قحط سے نمٹنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، اپنی ذاتی طاقت بڑھانے کے لیے نہیں۔ تیسرا، رپورٹنگ کی ذمہ داری۔ ہر فیصلے کا، ہر قدم کا حساب دینا پڑتا تھا۔ اور چوتھا، جو کہ سب سے اہم ہے، بحران کے بعد احتساب۔ ہر چیز کا آڈٹ ہوتا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بدعنوانی تو نہیں ہوئی۔ یہ ٹیبل مرکز اور صوبوں کے درمیان کام کی تقسیم کو بہترین طریقے سے دکھاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ مرکز یعنی دارالحکومت ایک دماغ کی طرح کام کر رہا تھا جو بڑی حکمت عملی بنا رہا تھا، کہاں سے اناج آئے گا، کون سے راستے محفوظ ہوں گے، جبکہ صوبے ہاتھ پاؤں کی طرح تھے جو زمین پر اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنا رہے تھے، مقامی طور پر وسائل جمع کرنا اور لوگوں تک امداد پہنچانا۔ یہ ایک جسم کی طرح مل کے کام کر رہے تھے۔ اور نتیجہ تاریخ خود بتاتی ہے۔ عام الرمادہ کے دوران یہ نظام حیران کن طور پر کامیاب رہا۔ امداد تیزی سے اور مؤثر طریقے سے پہنچی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر ہوا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی ہمدردی اور قانون کی حکمرانی ایک ساتھ چل سکتے ہیں، یہاں تک کہ بدترین بحران میں بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایمرجنسی کا مطلب ہے قانون کی چھٹی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اصول قائم کیا کہ احتساب کبھی معطل نہیں ہوتا۔ ہنگامی اختیارات آپ کو جواب دہی سے آزاد نہیں کرتے۔ بحران کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی حکومت کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا 7ویں صدی کی یہ حکمت آج کی دنیا کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے؟ کیا ایک قدیم خلیفہ کا ماڈل 21ویں صدی کے عالمی بحرانوں جیسے وبائی امراض یا معاشی تباہی میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم خاکہ آج کے لیے کتنا اور کیسے متعلقہ ہے۔ یہ موازنہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماڈل ہے جہاں ہنگامی اختیارات کی ایک واضح ایکسپائری ڈیٹ تھی، ان کا دائرہ کار محدود تھا اور احتساب کا عمل جاری رہتا تھا۔ دوسری طرف آج کی تلخ حقیقت ہے جہاں ایمرجنسی ایک مستقل حالت بن جاتی ہے، اختیارات بے لگام ہو جاتے ہیں اور احتساب کا لفظ ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو آج کے رہنما اس ماڈل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ 5 نکات ایک طرح سے پوری پلے بک ہیں۔ بحران آتے ہی اختیارات تقسیم کریں، لیکن ان کی حدود پہلے دن سے واضح ہوں۔ نگرانی اور آڈٹ کو کبھی بند نہ کریں، جیسے ہی بحران ٹلے فوری طور پر عام قانون کی طرف واپس آئیں۔ اور سب سے اہم بات، ایمرجنسی کو آئین کو کمزور کرنے کا بہانہ نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنے نظام کی مضبوطی کو پرکھنے کا ایک موقع سمجھیں۔ اور آخر میں یہ خوبصورت خیال جو اس پورے نظام کی روح ہے، یہ کوئی مرکز مقابلہ صوبے کی جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ تو باہمی مضبوطی کا ایک رشتہ تھا۔ جب ایک مضبوط مرکز صوبوں کو بااختیار بناتا ہے تو ایک ذہین صوبہ اپنی کارکردگی سے مرکز کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے والا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو طاقت دینے والا نظام ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ صرف ایک اچھا انتظامی فیصلہ نہیں تھا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ گہری آئینی اور دستوری ذہانت تھی جو ریاست کو بحران میں ٹوٹنے سے بچاتی ہے اور انصاف کو بھی قائم رکھتی ہے۔ اور ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر چھوڑتے ہیں، اگر صدیوں پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے قانون کی حکمرانی کو قائم رکھتے ہوئے اتنا شاندار بحرانی نظام بنایا جا سکتا تھا، تو آج تمام تر وسائل کے باوجود ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔
ہماری اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ریاست کو عسکری بنائے بغیر اس کے دفاع کو منظم کیا گیا۔ اگر آپ اس طرح کی گہری گفتگو کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کاوش کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔